گورنمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے دن بہ دن یہ جو ہماری نیشنل گیم تھی فٹ بال، اس کی جان نکل رہی ہے۔ آج ہمارے پلیئر ہیں جو 40-50 لاکھ روپے آؤٹ سائڈ اسٹیٹ کھیلنے کو لیتے ہیں، سال کا کنٹریکٹ ہے ان کا۔ ہم ابھی یہاں پہ ڈی ایف اے چلا رہے ہیں، یہ ڈی ایف اے ہم اپنی لیول پہ چل رہے ہیں، ٹیموں کا فیس لے کر کے چلا رہے ہیں کیونکہ سرکاری گرانٹ ہمیں ہے ہی نہیں۔ 5 ٹیموں کا سیکٹریٹ سے آرڈر آیا کہ یہ ڈپارٹمنٹل ٹیمیں 5 جو ہے یہ ٹیمیں بنائیں، کسی نے نہیں بنائی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن تھی، اس میں السلام علیکم ناظرین، پرسنالٹی آف دا ویک کا ایک اور شمارہ لے کے میں ارتضیٰ یوسف حاضر ہوں۔ آج ایک بار پھر سے ہم فٹ بال کی دنیا سے جڑے ایک خاص شخصیت کو لے کے آئے ہیں جنہوں نے کشمیر میں فٹ بال کو لے کے بہت کنٹریبیوشن دیا ہے، چاہے ایز اے پلیئر ہو، ایز اے کوچ ہو یا ایز این ایڈمنسٹریٹر ہو۔ بشیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ بشیر صاحب نے یوں تو بہت زیادہ پوزیشنز کو ہیڈ کیا ہے، لیکن آف دا ٹاپک میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جموں کشمیر میں جو فٹ بال ایسوسیشن ہے اس کے سابقہ ہیڈ رہ چکے ہیں، اور موجودہ ٹائم میں وہ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن سری نگر کے پریزیڈنٹ بھی ہے۔ سر، آپ سے جاننا چاہوں گی فٹ بال میں آپ کی جرنی کا شروعات آغاز کیسے ہوا؟ آپ پلیز ہمیں اپنے ارلی ڈیز کے بارے میں بتائیں۔ دور شروع ایسے ہوا کہ ہماری بستی جہاں میں رہتا تھا وہاں پہ ہماری ایک کلب ہوا کرتی تھی جو 1983 میں وجود میں آ گئی، اقبال سپورٹس کلب سری نگر۔ تو اس میں کھیلتا تھا، چونکہ ہمارے سامنے گراؤنڈ کی فیسلٹی تھی، اقبال پارک ہوا کرتی تھی جس کو بعد میں گورنمنٹ نے بند کیا، وہاں پہ پارک بنائی گئی۔ ہمارا دور تو اپنی بستی سے شروع ہو گیا، اس کے بعد وہ اقبال سپورٹس سری نگر کلب بن گئی، پوری ریاست کے پلیئر اس میں کھیلا کرتے تھے آج کی ڈیٹ تک۔ اب آج کی ڈیٹ میں اس میں 2 ٹیمیں ہیں۔ اس کے بعد میں آفیشل لائن میں گیا، اپنا فٹ بال کھیلنے کے بعد میں آفیشل لائن میں گیا۔ 1996 میں مجھے JNK فٹ بال ایسوسیشن کشمیر کا ٹریجرر بنایا گیا۔ اس کے بعد مجھے دوسری ٹرن بھی ملی تو میں وہاں پہ ٹریجرر پھر سے بنا۔ تو اس کے بعد میں 2004 میں 2008 تک جنرل سیکرٹری JNK فٹ بال ایسوسیشن رہا، اور اس کے علاوہ میں اولمپک ایسوسیشن جوائنٹ کے جو ہے اس کا جوائنٹ سیکرٹری یہاں کشمیر کا رہا۔ اس کے علاوہ میں اسٹیٹ سپورٹس کونسل کا ممبر بھی 4 سال رہا ہوں۔ تو اب میں اس وقت یہاں پہ ڈسٹرکٹ سری نگر کا جو پوسٹ ہے اس کو انجام دے رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ ہماری اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں فٹ بال کی، جو میں اقبال سپورٹس کے ساتھ انجام دے رہا ہوں اس ٹائم۔ تو یہی سلسلہ ہے، چلتا آ رہا ہے پچھلے 40 سال سے قریباً چلتا آ رہا ہے، اور جو ہماری کلب اس وقت اقبال سپورٹس ہے 45 سال سے وہ رن کر رہی ہے JNK فٹ بال ایسوسیشن میں۔ سر، اگر اب کی بات کریں یا آپ کے دور کی بات کریں تو فٹ بال ایک ایسا سپورٹ تھا جس کا نو ہاؤ نہیں تھا کشمیر میں، پروفیشنلی اس کو پرسو کرنے کا بھی کسی کا ارادہ نہیں تھا۔ تو آپ کس کو ایز اے مینٹور یا ایز اے وہ آئیڈیل دیکھ کے چلے؟ آپ نے اس کو پروفیشنلی بھی لیا؟ نہیں، ایکچولی ہمارے یہاں پہ اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے کوچ آ گئے جو جموں کو بلانگ کرتے تھے، ان کا نام تھا مہندر ورما، اور اس کے علاوہ ہماری لوکل یہاں پہ مرحوم محمد حنیف SRTC کے پلیئر ہوا کرتے تھے۔ تو وہ بھی کسی ٹائم تک ہمیں کوچنگ انہوں نے کی ہے۔ جو مہندر ورما ہے وہ اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کی طرف سے یہاں آئے، ان کے ہی دور میں ہم نے جونیئر نیشنل بھی کھیلا۔ تو ان سے میں نے فٹ بال سے زیادہ راغب ہو گیا، اور تب سے آج تک تو اب ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہمارے مینٹر وہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اقبال سپورٹس کلب ہے اس میں سے بہت سارے انٹرنیشنل نیشنل لیول کے پلیئر جو آج بینک میں، پولیس میں وغیرہ باقی ٹیموں میں کھیلتے ہیں، یا ہم نے والنٹیئرلی یہ سروس کی، چونکہ ہمارا پیشن تھا فٹ بال، تو اس لیے ہم نے پیشن کسی سرکاری عہدے کے لیے نہیں یا کوئی تنخواہ دار نہیں ہے ہم، یا ہم اگر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن میں کام کر رہے ہیں یہ بھی آنریری پوسٹ ہے، تو والنٹیئرلی یہ کام ہوتا ہے، یہ الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے، کلبز الیکٹ کرتے ہیں۔ تو کلبوں نے مجھے 3 سال پہلے الیکٹ کیا ایز پریزیڈنٹ، آج میں پریزیڈنٹ کا کام کر رہا ہوں۔ سر، اگر آپ ایک نظر پیچھے دوڑائیں گے اپنے ماضی کے بارے میں، کوئی ایسا قصہ، کوئی ایسی سٹوری جس نے اور سولیڈیفائی کیا ہو فٹ بال کو لے کے آپ کا پیشن؟ اس روز مجھے زیادہ خوشی ہوئی اور میں زیادہ فٹ بال کی طرف سے جڑا جب انڈر 21 نیشنل فٹ بال ٹیم تھی
ہم مانڈیا گئے تھے بنگلور ٹیم کو لے کر کے. میں اس ٹیم کا مینیجر تھا جس میں پہلی باری ہمارے 2 پلیئروں کی سلیکشن وہاں ہندوستان ارناٹکس کے لیے ہوئی. اس روز ہماری خوشی کا کوئی حد ہی نہیں ہے. آج وہ پلیئر وہ اب کوچ بن گئے ہیں. اشفاق ایک کل تک کیرلا بلاسٹر کا کوچ تھا. ہمارا مہراج اس وقت محمدن سپورٹنگ کلکتہ کا کوچ ہے. تو وہ میری خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ جب وہ 2 لڑکے اور چونکہ وہ دونوں ہماری کلب میں کھیلتے بھی تھے. آج کل گوا میں سپر کپ چل رہا ہے. وہ محیط شبیر اس وقت گول کیپر ہے پنجاب کا. تو دانش فاروق کیرلا میں ہے. تو یہ ہمارے پلیئر اور بھی چھوٹے چھوٹے پلیئر ہیں جو انڈین ٹیم میں ہے. ایک لڑکا ماؤنٹ مگان میں ہے. نیشنل کلب ہے انڈیا کی بہت بڑی پرانی کلب ہے جس میں وہ آج کی ڈیٹ میں کھیل رہا ہے. سر آپ کی مینٹرشپ کا اگر بات کریں تو یو ہیو پروڈیوس سم آف دا اسٹار پلیئرز آف کشمیر جیسے مہراج الدین وڈو صاحب ہے. سر آپ کی اس کوچنگ جرنی میں کیا وہ کوالٹیز ہوتی ہے ایک فٹ بالر میں جو آپ کو لگتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ پرسن اہیڈ اینڈ میک ہم اے سپر اسٹار ان فٹ بال؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کا جو پلیئر ہے پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پلیئر میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. کسی نشہ وغیرہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو آج کل کے ہماری جنریشن میں وبا ہے ڈرگس وغیرہ وہ نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ کوچ کے پروگراموں کو فالو کرنا ہے اپنی نہیں کرنا ہے. کوچ جو ہوگا جو ہیڈ آف دی ٹیم ہوگا اس کو فالو کرنا. اور جہاں تک سیشنز کا تعلق ہے پریکٹس سیشن جیسے آپ کالج جائیں گے ہر ایک کالج میں کلاس میں 100 بچے ہوتے ہیں 100 لڑکے ہوتے ہیں. کوئی ٹاپ کرتا ہے وہ ٹاپ اس وجہ سے کرتا ہے کہ حالانکہ سیم سب نے پڑھا ہوتا ہے لیکن وہ ٹاپ اس سے کرتا ہے اس نے محنت زیادہ اور اس نے اس چیز کو سنجیدگی سے لیا ہوتا ہے. ایسے ہی جو فٹ بال پلیئر ہے جن کو فٹ بال کھیلنا ہے کھیل رہے ہیں ان کو ہر ایک چیز کو سنجیدگی سے لینا ہے تب جا کر کے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ان کے ٹیلنٹ میں نکھار آ سکتا ہے. سر آپ نے انڈر کوچ کھیلا بھی ہے آپ خود ایک کوچ رہ بھی چکے ہیں. تب سے لے کر اب تک کتنا فرق آیا ہے؟ بہت زیادہ فرق ہے. 15 ڈپارٹمنٹل ٹیمز ہوا کرتی تھی. سرکاری ٹیمیں جو ہے لائک SRTC فوڈ اینڈ سپلائز فوڈ کارپوریشن PDC فارسٹ کیا کہتے ہیں اس کو اور بھی بہت ساری ٹیمیں فائر سروس وغیرہ یہ ٹیمیں ہوا کرتی تھی. فرق یہ ہے آج کے دور میں فرق یہ ہے کہ آج ہمارے پلیئر کو امپلائمنٹ نہیں ہے. آج ہمارے پلیئر کو یہاں پہ کمرشل سیکٹر سامنے نہیں آیا ہے تاکہ وہ ایک پروفیشنل نظام میں چل سکے. سرکاری سطح کو چھوڑ کے اگر ان کو پروفیشنل نظام ملتا پرائیویٹ سیکٹر سامنے آتا تو کم سے کم وہ آج پلیئر یہ سوچنا ہے پلیئر کے پیرنٹس. ہاں میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک پلیئر کو آج کی ڈیٹ میں پیشن کے لیے شوق کے لیے کھیلنا چاہیے نہ کہ نوکری کے لیے کیونکہ نوکری جاب یہاں پہ اب سپورٹس میں نہیں ہے. اب جن کو جاب ملتے ہیں وہ گولڈ میڈلسٹ ہے نچلی سطح کی گیموں میں. فٹ بال انڈیا میں ہمارے سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے تو وہاں پہ ہمیں فائنلسٹ بننا اور باقی چیزیں بننا جہاں سے ہم گولڈ میڈل لائے اس کے بعد ہمارے پلیئر نوکری میں لگے. پہلے کیا ہوا کرتا تھا ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے یہ ہوا کرتا تھا چونکہ ڈپارٹمنٹل ٹیمز ہوا کرتی تھی. جب بھی کسی ڈپارٹمنٹ کو کسی اچھے لڑکے پہ نظر پڑتی تھی بیسٹ ٹیلنٹ کے لڑکے کو دیکھتے تھے وہ اس کو اپوائنٹ کرتے تھے. وہ ریگولرلی اپنا کام کرتا تھا اس سے سپورٹس کا بڑھاوا ملتا تھا. لیکن آج کی ڈیٹ میں دن بہ دن جو ہمارا فٹ بال ہے اس وجہ سے گورنمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے دن بہ دن یہ جو ہماری نیشنل گیم تھی فٹ بال اس کی جان نکل رہی ہے کیونکہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کوئی چیز ہی سامنے نہیں ہے کہ پلیئر کو کچھ ملے تب جا کر کے وہ کھیلے گا جب اس کو کچھ ملے گا. آج ہمارے پلیئر ہیں جو 40-50 لاکھ روپے آؤٹ سائڈ اسٹیٹ کھیلنے کو لیتے ہیں سال کا کنٹریکٹ ہے ان کا. تو یہاں کیا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. 2 ڈپارٹمنٹل ٹیمیں اس وقت کام کر رہے ہیں. کچھ ایک تو JK بینک ہے اب JK بینک بھی اپوائنٹمنٹیں زیادہ نہیں کرتا ہے. ایک پولیس کی ٹیم ہے. یہ 2 ڈپارٹمنٹل ٹیم ہے. پہلے 150 200 300 پلیئر سپانسر ہوتا تھا سالانہ پرمننٹ بیسس پہ اور ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا JNK فٹ بال ایسوسیشن کا کہ اس پلیئر کی رجسٹریشن ہوگی جو سرکاری ٹیم ہوگی جو بونافائیڈ امپلائی آف دی ڈپارٹمنٹ ہوگا. تو لیکن اب وہ سسٹم نہیں رہا.
اب یہ شوق کے تحت کھیلتے ہیں اور بہت سارے پرانے کوچز ہیں جن کو پیشن ہے وہ یہ کلبیں بناتے ہیں, وہی کلبیں کھیل رہی ہے یہاں پہ. ادروائز یہاں پہ کچھ نہیں ہے اس میں, فٹ بال میں جو پیسے وغیرہ کا عمل دخل ہے وہ نہیں ہے. ہم ابھی یہاں پہ ڈی ایف اے چلا رہے ہیں, یہ ڈی ایف اے ہم اپنی لیول پہ چل رہے ہیں, ٹیموں کا فیس لے کر کے چلا رہے ہیں کیونکہ سرکاری گرانٹ ہمیں ہے ہی نہیں. ہماری جو مین باڈی ہے اس کا الیکشن نہیں ہو چکا ہے جس وجہ سے ہماری گرانٹ بند ہے. نہ تو ہمیں کوئی اے ایف ایف کا اس وقت سپورٹ ہے چونکہ مین باڈی ہماری نہیں ہے, سب سے سپیریئر باڈی جو ہوتی وہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی فیس ہو رہی ہے, فٹ بال کو بڑی پریشانی ہے اس ٹائم پہ. اور اللہ کرے کہ اب اس کے مطلب یہ جو حالات ہیں اندر کے, الیکشن ہو جائے یہاں پہ تاکہ کچھ چیزیں سدھرے. لیکن اگر گورنمنٹ واقعی چاہتی ہے کہ فٹ بال میں کوئی سدھار آئے جو ہماری نیشنل گیم ہے, تو کم سے کم گورنمنٹ کو چاہیے کہ جاب اپرچونیٹیز دے دے پلیئروں کو. جن ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں ہوا کرتی تھیں ان ڈپارٹمنٹوں نے ٹیمیں بند کی. مجھے یاد ہے کہ جب اس سے پہلے چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب تھے تو ہمارا میچ تھا ادھر جموں میں مولانا آزاد اسٹیڈیم میں, فائنل تھا پولیس ٹورنامنٹ کا, آر سی ایف کپورتھلا ورسز اقبال سپورٹس. اتفاقاً میں بھی اس وقت ایک پارٹ تھا اقبال سپورٹس کا, مجھے بھی ایوارڈ کے لیے بلایا. تو وہاں پہ میں نے چیف منسٹر صاحب سے بات کی. میں نے کہا پہلے آپ مجھے ایوارڈ دینے سے پہلے 2 منٹ میری بات سنیے. 2 منٹ میں سنا. میں نے کہا سر ایسی بات ہے جیسے میں نے آپ سے کہا ابھی ڈپارٹمنٹل ٹیمیں اتنے ہوا. انہوں نے کہا کہ میں پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں, لیکن 5 ٹیموں کا سیکریٹریٹ سے آرڈر آیا کہ یہ ڈپارٹمنٹل ٹیمیں 5 جو ہے یہ ٹیمیں بنائیں. کسی نے نہیں بنائی. سری نگر میونسپل کارپوریشن تھی, اس میں ٹوریزم تھا, پی ڈی سی تھا. پی ڈی سی اس وجہ سے بنی کہ اس کے ہیڈ تھے عمر عبداللہ خود جو ہمارے چیف منسٹر تھے, تو اس کو بھی بعد میں بند کر دیا گیا. جب عمر عبداللہ بھی گئے وہ ٹیم بھی گئی. تو یہ چیزیں ہے, تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو سمجھنی چاہیے کہ ہے کیا. ان کو جو اس سپورٹس کے ساتھ کنسرنڈ ہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, ان سے مشورہ لینا چاہیے. وہ ان سے مشورہ لیتے ہیں جن کا سپورٹس کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں ہے, وہ کیا مشورہ دیں گے وہاں پہ. سر بطور پریزیڈنٹ آپ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن سری نگر کے ہیں, تو آپ کی کیا پالیسیز ہے, کیا آپ کی پرائیورٹیز ہے, جیسے گراس روٹ لیول سے فٹ بال کو آگے اٹھانا یا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا, آپ کی کیا پرائیورٹیز ہے؟ دیکھیے یہاں پہ گراس روٹ بھی ہوا کرتا تھا, ہر ایک چیز ہوا کرتا تھا. یہاں پہ اکیڈمیز بھی اپنا رن کر رہی ہیں, پرائیویٹ لیول پہ وہ رن کر رہی ہیں. تو اس وقت ہماری پریارٹی صرف ایک ہے جس کے لیے ہم تیار ہیں, وہ ہے ہمارا جو سیزنل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز اپنے پلیئروں کو دینا تاکہ یہ بند نہ ہو جائے یہاں پہ سارا سسٹم. اگر ہم ویٹ کریں گے کہ ہماری جے کے ایف اے کا الیکشن کب ہوگا, کب گرانٹ ریلیز ہوگی, جو ہم ٹیموں سے فیس لیتے ہیں اس میں ہمارے 3 ڈویژنز کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ ابھی یہ جونیئر ڈویژن ہمارا A ڈویژن چل رہا ہے. ابھی 8 ٹیموں نے کوالیفائی کر لیا پریمیئر ڈویژن میں سے. اب سپر 8 کا مقابلہ ہوگا یہاں پہ 8 تاریخ سے. سپر ڈویژن ایک اور ایونٹ ہمارا ہے. یہ قریباً 200 میچ ہمارے ہوتے ہیں لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کے, جو ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن کی ذمہ داری ہے, کمپلسری ہے کہ ان کو کمپلیٹ کرنا. یہ ہم اپنی لیول پہ اس ٹائم کر رہے ہیں, اس میں کوئی سرکار کا ہمیں گرانٹ وغیرہ نہیں ملتا ہے. پہلے گرانٹ ہوا کرتا ہے, ایچ ڈسٹرکٹ کا گرانٹ ہوا کرتا. آج ہم یہ سارا کچھ جو بھی ہے, اگر کوئی لٹل بٹ سپانسر آئے گا تو ٹھیک, ادروائز یہ سارا جو ٹیموں کا فیس ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے. سر آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس رہا ہے اتنا, کیا لگتا ہے آپ کو کیا پالیسیز لانی چاہیے جس کی وجہ سے کشمیر میں فٹ بال کی حالت بہتر ہو سکے, کیا پالیسیز ہونی چاہیے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے میں اس وقت آپ کے وساطت سے چیف منسٹر صاحب جو ہمارے ہیں یا اس وقت جو ہمارے اسپورٹس منسٹر ہے ان سے اپیل کرتا ہوں یہاں پہ, خدا را کے لیے آپ اس گیم کی طرف توجہ دے دیجئے جو ہماری نیشنل گیم ہے, جس نے کہیں انٹرنیشنل پلیئر جن نے ہماری اسٹیٹ کا نام روشن کیا ہے, جس میں عبدالمجید کوکرو ہے, معراج الدین وڈو ہے, اشفاق ہے, ابھی ریسنٹلی انڈونیشیا سے آ گیا ساجد یوسف ڈار جو پرو لائسنس کوچ ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لائسنس, جتنے 20 کے 25 پرو لائسنس کوچز انڈیا میں ہیں, جس میں ہمارے 3 ہیں, یہاں جموں کشمیر کے 3 ہیں. ہم ان سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ جو ڈپارٹمنٹل ٹیمیں تھیں ان کو ریوائیو کیا جائے. ان پلیئروں کو وہاں پہ اتنا گورنمنٹ کر رہی ہے کہ
اس سے کیا ہوگا اگر مطلب پلیئروں کو بھی اور یہ گیم پھلے گی پھولے گی, ہمارے پلیئر راغب ہو گئے سپورٹس کی طرف. جیسے گورنمنٹ ڈنڈورا پیٹتی رہتی ہے, ڈرگ کو اوائڈ کرو, اس کو اوائڈ کرو, اس کو اوائڈ کرو. جب ایک بیکار لڑکا بیٹھا ہوا ہے وہ کسی بھی بری کام میں جا سکتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان ڈپارٹمنٹل ٹیمز کو وہ باضابطہ لسٹ لے لے آج سے 20 سال پہلے کا کہ یہاں پہ کتنی ڈپارٹمنٹل ٹیمیں ہوا کرتی تھی, ان ڈپارٹمنٹل ٹیموں کو ریوائیو کیا جائے, تب جا کر کے آپ کسی صورت میں کہیں پہ دیکھ سکتے ہیں. یا تو گورنمنٹ یہ کرے کمرشل سیکٹر کو کسی جگہ پہ ریبیٹ دے دے ٹیکس میں یا باقی چیزوں میں, تاکہ وہ سپورٹس کے ساتھ راغب. ادروائز ہمارے بزنس سیکٹر کو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے ان چیزوں کا. کنسیپٹ بڑے بڑے بزنس مین ہمارے یہاں کشمیر میں ہے, لیکن سپانسرشپ کا پوری دنیا میں زیادہ تر سرکار سے زیادہ سپانسرز کی وجہ سے سپورٹس چلتا ہے. اگر آپ یورپ کو لے لیں گے جہاں فٹ بال مطلب ٹاپ پہ ہے, آسمان پہ ہے, وہ سارا پرائیویٹ سیکٹر چلا رہا ہے. گراؤنڈز پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, ہر ایک چیز پرائیویٹ سیکٹر کی ہے. جی سر, آخر میں جاتے جاتے آپ کا کیا میسیج رہے گا ان پیشنیٹ فٹ بال پلیئرز کے لیے جو کسی بھی کارن ورش یہ اسپورٹ کو آگے نہیں لے پا رہے ہیں, چاہے پیرنٹل پریشر ہو یا پھر یہی جاب انسیکیورٹی ہے, آپ ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کو صرف اپنا جو ہے, اگر ان کا ایجوکیشنل کیریئر چل رہا ہے اس کو متاثر نہیں کرنا ہے سپورٹس کی وجہ سے. سپورٹس کھیلے وہ شوق کے لیے, اپنی تندرستی کے لیے, اپنی فٹنس کے لیے. تو باقی جو اگر ان کا یہ ایم ہے کہ اس سے ہمیں حاصل ہوگا کچھ, کتنے لوگوں کا حاصل ہوگا. ابھی ہمارے 3 4 5 انٹرنیشنل نکلے پچھلے 25 سال میں. پچھلے 25 سال میں ہمارے, ہاں اگر یہ جاب اپرچونٹی کو اوپن کیا جائے, ریوائیو کیا جائے ان ڈپارٹمنٹل ٹیمز کو, ہو سکتا ہے کہ. اور دوسری بات میں اپنی یوتھ کو, اپنے پلیئر جو ہے ان سے جو کھیلتے ہیں جو نہ کھیلتے ہیں ان سے یہ ایک ہی چیز, ایک ہی گزارش کرتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے سے, مہربانی کر کے جو ہماری اسٹیٹ میں ڈرگ کا وبا چل رہا ہے اس وقت, چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں, تو اس کو اوائڈ کیے, تھوڑا سا اپنے ریلیجیس کی طرف دھیان دے, ہو سکتا ہے ان کا بھلا ہو جائے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ضرور ہارڈ ہٹنگ باتیں بولی بٹ سچ بولا. آپ نے ایک بیلنس ویژن آگے دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ یو کنٹینیو ٹو پروڈیوس اسٹارز فرام کشمیر اینڈ آل دا بیسٹ فار یور فیوچر جرنی. انشاءاللہ. اسٹریٹ ٹائمز کے لیے صفورہ ہلال کے ساتھ میں ارتضیٰ یوسف.